وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 110 سبق نمبر 832 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ کی آگ میں گرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین. بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 109. لفظی ترجمہ: افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو، خیر وہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہے ایک کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے کر گری. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. سامعین کرام، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، لیکن بات انتہائی اہم ہے تو اس کا میں خلاصہ آپ کو بیان کر دوں. دیکھیں، سادہ سا مطلب ہے اس کا، اور پھر تو باقی تفصیلات ہیں. ہر وہ کام، مطلب دیکھیں مختلف کام ہیں. یہاں جو بنیادی مضمون ہے وہ نیت کا ہو رہا ہے کہ اگر آپ زندگی کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھتے ہیں تو یا وہ شخص، اب یعنی جو شخص، دیکھیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ انسان جب عاقل بالغ ہو جائے اسے یہ چاہیے کہ یہ زندگی کی بنیاد تقوی پہ رکھے اور اللہ کی رضامندی پر رکھے، کیونکہ یہی دو کام ہیں. یہ کام تو بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، تقوی، لیکن پھر تفصیل آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا بھی یعنی سیم وہی چیز ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. یعنی اگر ایک آدمی متقی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے.
یا ایک آدمی اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تقوی کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ تقریباً بنیادی بات تو ایک ہی ہے، وہ تقوی کی ہے یا رضا الہی کی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں تقریباً۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی دیکھیں، میں یہ دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم ظاہر ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر ہی ہماری چاہت ہے اور ظاہر سے ہمیں پیار ہے، اور یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں سامنے کرام جو کہ ہم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو آپ چھوٹی بات نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ تقریباً اس بلا میں ہم سب مبتلا ہیں۔ حب دنیا میں ہم سب مبتلا ہیں۔ دنیا ہی کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے، اور ہم اسے نکالنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ تھوڑی سی گندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے، اور بوجود وہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ظاہر کی محبت، کیونکہ ہم روح جو ہے وہ یعنی اس وقت بدن کے اندر ہے اور جسم جو ہے غالب ہے روح کے اوپر۔ اس وقت ہمیں روح کا ادراک اور احساس نہیں ہے، اور ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہیں، باطن کا ادراک ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر ہمیں پیغمبر کی طرف سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کے ذریعے بتاتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، اور ہماری خلق جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہمارے اندر کیا چیز ہے حقیقی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں یہ دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ وہ ضروری باتیں ہیں جو ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ ظاہر کے ہم ایک دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر کے علاوہ ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اور اپنی خواہشات کو دیکھ لیں۔ یہ سب کی سب ظاہر کے متعلق ہیں۔ آپ کی پریشانیاں بھی ظاہر کے بارے میں ہیں، آپ کی امیدیں بھی ظاہر کے بارے میں ہیں، آپ کی جو توقعات ہیں وہ بھی ظاہر کے بارے میں ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی ظاہر کے بارے میں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو ہم غفلت میں پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، اور زیادہ کی تکاثر، اللہ تعالیٰ نے اسے تکاثر کے لفظ سے کیا ہے، تکاثر کا لفظ استعمال کیا ہے، الہاکم التکاثر۔ یہ یعنی خواہشات دنیا کی کثرت جو ہے، یا ظاہر کی خواہش جو ہے، یہ تمہیں غفلت میں ڈالے رکھتی ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو ایک دیکھیں، بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اگر میں آپ کو یعنی بلا کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتاؤں تو ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد ایک ایسی کھائی کے کنارے بنائی ہوئی ہے جو کہ گرنے والی ہے۔ دیکھیں، یہ کھائی سے میری مراد جو ہے، یہ دراصل موت کے دہانے پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور موت تو آنے والی ہے۔ موت سے تو آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، موت تو ہم سب کو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ اب یہ جو ہم اپنی زندگی موت کے کنارے پر گزار رہے ہیں، اور موت نے آ کر رہنا ہے، اور ہماری جو سوچیں ہیں، جو کہ تمنائیں ہیں، جو بھی ہے وہ ساری ظاہر کے بارے میں ہے۔ لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے،
ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب موت آئے گی تو سیدھے ہم گر جائیں گے جہنم میں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دیکھیں خواہشات دنیا کے یعنی اسی کے گرداب میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کی خواہشات میں ہم محو ہیں، ہمیں ظاہر کی پریشانیاں لاحق ہیں، ہمیں باطن کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جنت، دوزخ، اللہ کی ملاقات، اللہ کا سامنا، اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھے گا، وہ کوئی چیز ہماری پریشانی نہیں ہے۔ نہ قبر میں جو بھی باتیں ہونے والی ہیں، ابھی آنے والی ہیں، جو سوالات ہونے والے ہیں، اور قبر کی زندگی جو ساری گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو ہے تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو ان چیزوں کی، یوم حشر کی، قیامت کے دن کی، قبر کی، اور پھر اس کے بعد جو جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان تمام چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اس میں نہ ہوں، تو آپ سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے یعنی اس میں انذار بھی ہے، یعنی ڈراوا بھی ہے، اور یہاں ڈراوا ہے فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں 2020 کے مسلمانوں کو، یہ تاریخ میں اس لیے بتا دیتا ہوں 2020 کی، کہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ قرآن تو آج کے لیے نہیں ہے۔ میں بعض اوقات کتابیں پڑھتا ہوں اور جو لکھی گئی ہیں یعنی تو ان کتابوں میں تو یہی ہے کہ یار یہ تو وہاں کے حالات کے مطابق ہے، اور یہ ایسا ہوا تھا، یہ ویسا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ان آیات کا ایک شان نزول ہے، لیکن ہر آیت میرے لیے بھی ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت میرے لیے ہے۔ ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر میں متقی نہیں ہوں تو پھر اس میں میرے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہ بھی ذرا آپ غور سے سنیں۔ عام طور پہ ہم اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، نہ ہدایت ہم نے قبول کی ہے، نہ ہدایت کی ہمیں تلاش ہے، اور نہ ہدایت والی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم تو یعنی اپنے جو ہمارا جو طرز حیات ہے، وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ انعام میں آیا ہے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ہم یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہماری ہدایت کے لیے کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی۔ اس وقت ہمارا من حیث الامت یہ ماننا ہے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اللہ تعالیٰ کی تو انہوں نے کوئی قدر ہی نہیں کی جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل نہیں کیا۔ اس وقت یہ 2020 اکتوبر کا مہینہ ہے، آج 13 تاریخ ہے، اس وقت کے یہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے، کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب تقریباً، وہ کہہ رہے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ میں صرف اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ہماری زندگی کی بنیاد، ہم ایک کھائی کے کنارے جو گرنے والی ہے، نارے جہنم کے کنارے پر ہے، وہ اس پر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں، میں آپ سے کیوں کوئی بات پوشیدہ رکھوں، کیوں کوئی بات آپ سے چھپاؤں؟ اس وقت اجتماعی طور پہ ہماری صورتحال یہ ہے، یعنی جو حقیقت میں ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے ایک گرنے والی کھائی کے کنارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب اس کو گرنا ہے جہنم میں. یہ بات نوٹ کر لیں. نیک اعمال کیا ہیں، بد اعمال کیا ہیں، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ قومی طور پہ آپ اپنا حال دیکھ لیں. اچھے اعمال کوئی طلب نہیں ہے، اور برے اعمال کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ ہی میں سے ہوں نا، آپ میں ہی رہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیسا سوچتے ہیں. آپ کے اعمال کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سوچ کیا ہے ہماری ٹوٹل سوچ جو ہے وہ ظاہری ہے، دنیا داری کی بنا ہے اس کی، ظاہر کی ہم سوچ رہے ہیں قومی طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی. ہدایت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہدایت کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور میں آپ کو بعض اوقات مثال دیتا ہوں گھر کی، میاں ہے بیوی ہے، تو اب ظاہر ہے یہ تو ہر گھر میں ایسا مسئلہ ہے. ہم تو ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، میاں ہے، بیوی ہے. ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں بڑے شوق سے، تلاوت بعض لوگ تو کرتے بھی نہیں ہیں تلاوت، بعض لوگ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ درس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ تفسیریں بھی پڑھ لیتے ہیں. مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے. بعض لوگ مدرسوں میں داخلہ لے لیتے ہیں. لاکھوں طلباء فارغ التحصیل ہو کے ہر سال نکلتے ہیں دنیا میں، لیکن کیا وہ مومن ہوتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، کیا وہ مومن ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مومنانہ روش نہیں ہے ہماری روش منافقانہ ہے، ہماری روش کافرانہ ہے، ہماری روش جو ہے مشرکانہ روش ہے. خیال، سوچ، دیکھیں عام سی بات ہے. اگر آپ میری بات کو زیادہ سیریس نہ لیں تو میں ایک عام بات کہتا ہوں کہ ہمارا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس ہے ہماری، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیا قرآن میں. ارأیت من اتخذ ہواہ الہ یا الہ ہواہ، جو بھی ہے، تو کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، اور علم کے باوجود یہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اس کی آنکھوں پر پردے ہیں، کانوں میں ڈاٹ ہے. یہ ہماری صورتحال ہے سامنے کرام. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو آگ کے کنارے سے نکال لیں، زندگی کی ایک ٹھوس بنیاد بنائیں، اور وہ بنیاد ہونی چاہیے تقویٰ، رضا الہی کی بنیاد پر آپ زندگی گزاریں. اس وقت تو ہم اپنی زندگی خواہشات نفس کی بنیاد پہ گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ دوسری جو آیت ہے، میں اس کا ابھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر جب ان کے دل ٹکڑے ہو جائیں، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے، رضا الہی پر نہیں ہے، تو پھر یہ آپ اسی بنیاد پر زندگی گزارتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے گی. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. دیکھیں ہماری منزل تو دنیا ہے، ہماری بنیاد زندگی کی تقویٰ رضا الہی کی بجائے خواہشات دنیا پر مشتمل ہے. اب یہ خواہش
انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور وہ یہ خواہشات دنیا اس کے دل میں جوان ہوتی رہتی ہیں. مال، یہ دیکھیں ساری جو ہے یعنی اگر آپ دیکھیں نا ایک نظر سے، انسان کی تمام خواہشات زندہ ہوتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں. اقتدار ہے، اگر کوئی شخص اقتدار میں ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے عرب ممالک میں جو بادشاہت کا نظام ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن اپنی عہدے کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، آخر مرتے دم تک وہ قائم رہنا چاہتا ہے. اسی طرح آپ اپنے الیکشنز کے دیکھ لیں، ہمارے نواز شریف صاحب جو ہے 3 بار وزیر اعظم بن گئے ہیں، 4تھی بار، ابھی 17 سال عمر ہے اس وقت تقریباً، لیکن اب وہ ان کی بیٹی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پوری قوت سے آئیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے، اور ان کے دلوں میں بھی ہماری عوام کی محبت کا جو ہے وہ امنگیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں. اس وقت وہ لندن میں صاحب فراش ہیں. وہ خواہشات دنیا آپ کی جوان ہوتی رہتی ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں، اور یہ عام تو یعنی ایک ظاہری بات ہے. ہر شخص جو ہے، اب آپ دیکھ لیں ہمارے آرمی چیف وغیرہ ہیں، یہ یعنی دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اور ٹینیور ہمیں مل جائے. آپ دیکھ لیں، یہ صرف دیکھیں، یہ میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، کسی سے مجھے کوئی، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دنیا کی خواہش جو ہے جوان ہوتی رہتی ہے. اقتدار میں نے آپ کو بتا دیا. پھر مال و دولت کی جمع، انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کی جو دولت جمع کرنے کی خواہش ہے وہ مزید جوان ہوتی رہتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں ہر معاملے میں ہماری خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. یہ آیت جو ہے، یعنی یہ لا یزال بنیانہم البناء ریبۃ فی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی جو کہنا ہے، اس میں مراد یہ ہے کہ تم اس بری لت سے جان چھڑا لو، ورنہ اس سے تم جان نہیں چھڑا سکو گے، مر جاؤ گے. تقطع قلوبہم، لیکن تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اگر تم نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کی تو یہ تمہارے دل میں یہ پودا جو لگا ہوا ہے، جو برائی کا پودا ہے، جو خواہشات دنیا کا پودا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تم زندگی گزار رہے ہو، یہ بغاوت اور سرکشی تمہارے دل میں بڑھتی رہے گی. تو بہتر یہ ہے، یعنی دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات یعنی زوال، ہر چیز کو زوال ہے، لیکن یہ چیز جو ہے، یہ خواہشات دنیا جو ہیں، یہ ہماری جوان ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. انسان مزید یہ اگر میں آپ کو دوزخ کی مثال دوں تو بہتر ہے وہ، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن میں جہنم سے پوچھوں گا کہ تمہارا پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی کچھ اور ہیں. تو وہ جہنم جس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ آج دنیا میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہماری خواہشات دنیا کا کوئی کنارہ نہیں ہے. انسان اور کی تمنا میں جیتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ کی کثرت تمہیں غفلت میں ڈالے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچتے ہو. تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے. تو بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور دیکھیں مایوسی نہیں ہے. آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو باز آنا چاہیے. اس میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہوگا، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں جہنم کے آگ سے نجات مل جائے اور ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر رکھی ہو، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی جو پھر اسے دوزخ کی آگ میں لے کر گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔